استعینوا، یہ حکم خدا ہے. آپ حیران ہوں گے، حیران. پہلا جو ایمان والوں کو خطاب ہے وہ ادب مصطفیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ میرے محبوب کا ادب کرو. پہلا جو خطاب اللہ نے کیا ہے وہ کیا اہل ایمان کو ادب مصطفیٰ کا. دوسرا جو خطاب کیا ہے نا پورے قرآن میں بالترتیب، دوسرا جو خطاب ہے فرمایا ایمان والو ادب مصطفیٰ کو بھی مضبوطی سے تھام کے رکھنا، مشکلات آئیں تو نماز کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، مصائب آئیں تو صبر کو اپنا کے رکھنا. اور میں بس ان سے تو مدد طلب کر دینا، میں نے تمہیں نسخہ دے دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے. اور صحابہ نے پھر عمل کیا. عقبہ بن نافع فاتح افریقہ ہیں، جب افریقہ میں آئے تو ایسی جنگلات ہیں، اب بھی بڑے خطرناک جنگلات ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں، تو بڑی آبادیاں ہو گئی ہیں. تو فوج گرنے لگ گئی، پانی نہیں ہے جی، جانور بھی گرنے لگ گئے، اب ایسے جنگل میں پھنس گئے، پانی نہیں ہے. عقبہ بن نافع صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ ان کو منتخب کیا تھا، اور ان کا یہ مقام ہے کہ یہ فاتح افریقہ ہیں. جب لوگوں نے دیکھا نڈھال ہو گیا، آپ نے فرمایا یار ٹھیک ہے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. 2 رکعت نماز نیت فرمائی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد فرمایا یار ادھر تو دیکھو کہیں اللہ نے پانی دیا تو نہیں. لوگوں نے جب غور کیا تو عقبہ بن نافع کا جہاں گھوڑا کھڑا تھا نا، اس نے سنگ لگایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اس قدر انہیں یقین تھا قرآن پر. ایسی عروج والی نماز پڑھا کرتے تھے، ایسی پر نور نماز تھی. اللہ ان کی للہیت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سلطنت کے آپ کو جو امارت ملی نا، تو حجاج نے آپ پر حملہ کیا ہوا تھا. مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے آپ، تو آپ وہ پتھر انہیں منجنیق کے ساتھ پتھر پھینکے تو پتھر گر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے. اپنی حالت نماز پتھروں نے ان کی حالت نماز کو غیر نہیں کیا، نماز میں رہے. ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر کو آگ لگ گئی، محلہ پورا آ گیا، شور پڑ گیا. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. بچے کو اٹھایا، گھر کی چھت کی آگ بجھائی، سارا کام کیا، بڑا غصہ کیا، عجیب نماز میں یہ کیا کر رہے ہیں. پوچھا حضور دیکھا تھا ابھی آپ اگلے کمرے میں تھے، آپ کو آواز نہیں ہے، شور نہیں آیا. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب تو آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، بچے نے جل جانا تھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا بس میں آگے والی آگ بجھا رہا تھا، وہ اس سے بڑی آگ ہے، اور میں اسے بجھا رہا تھا، اس لیے ادھر میرا غور ہی نہیں گیا. یہ ہمارے بڑوں کی نمازیں ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. فرماتی ہیں ان نبی اللہ کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ. یہ جملہ بڑا عظیم ہے یہ حدیث کا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے، ساری رات. فرمایا سردیوں کی وجہ سے حتیٰ کہ آپ کے جو پاؤں مبارک تھے، ورم تو آپ نے سنی ہوئی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ وہ پھٹ گئے سردی کی وجہ سے. تفطر، حضور کے دونوں قدمین شریف سردی کی وجہ سے، وہ وہاں گھر بھی اتنے نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہیں، سردی بھی عام پڑتی تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، ماضی استمراری ہے جس کو پاسٹ کنٹینیو کہتے ہیں آپ انگلش میں، کہ اتنی حضور تہجد اس قدر تسلسل سے پڑھتے 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 حتی تفطر قدماہ، آپ کے دونوں قدمین شریف پھٹ جاتے. اور فقالت عائشہ لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ مجھے بڑا ترس آتا ہے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں،
آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ دلیل پیش کر رہی ہیں اپنے سرتاج کو کہ اللہ نے تو آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کو معاف کیا ہے. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی وجہ سے متقدم اور جو پہلے اور بعد میں ہیں ان کو معاف کیا ہے. اللہ نے اس قدر مقام عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا ایسا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیسی بات ہے، یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں. 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز عصر مغرب اور عشاء کی بات نہیں ہے. میرے نبی کے امتی ہو، ہماری تو 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں تو سیکھتے نہیں، نماز سیکھتے ہیں تو وضو نہیں سیکھتے. جس میں ہم نے بیٹھنا ہے اس گاڑی کے نہیں پتہ یہ راستے میں پنچر ہو جائے گی کیا ہو جائے گا. جس وضو کے سہارے پر ہم نے معراج کرنی ہے، جس وضو کے سہارے پر ہماری ساری تاریکیاں اندھیرے ختم ہو جانے ہیں. الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے، ہر طریقے کو ختم کرتا ہے، ہر روشنی عطا کرتا ہے. وہ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو منہ سے نکالیں. یہی ماں جی فرماتی ہیں میں نے کائنات میں اتنی جلدی کام نہیں ہوتے ہوئے دیکھا جتنی جلدی رسول اللہ کے منہ مبارک سے، دہن مبارک سے، ہونٹوں سے الفاظ نکلیں اور اللہ فوراً قبول نہ فرما لے. اس قدر محبوبیت ہے اللہ کی بارگاہ میں. عرض کر سکتے تھے یا اللہ مجھے سجن. صحیح حدیث پاک ہے، حضرت علی پاک ہے حضور کے پاس، ذرا سنیں. حضرت علی پاک ہے حضور کے پاس، حضور سردی لگتی ہے. میرے آقا نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سردی سے محفوظ فرما. دعا فرما دی. یہ صحیح روایت میں ہے، آپ کو کسی کو معلوم نہیں تو سن لیں. مفہوم حدیث ہے، سنا رہا ہوں، عبارت عربی نہیں پڑھ رہا. علی پاک سردیوں میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے، گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہنتے تھے. یہ مشہور روایت ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا بس ایک دن مجھے بڑی سردی لگی، میں نے حضور کو دعا کا جا کے کہہ دیا ہے، تو مجھے سردیوں میں گرمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے باریک کپڑے پہن لیتا ہوں. سردیوں میں اور گرمیوں میں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں موٹے کپڑے پہن لیتا ہوں. لوگ دور دور سے علی پاک کو دیکھنے آتے تھے.